اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 353، پارٹ 353، قرآن پاک، سورہ نمبر 30، 30ویں سورہ الروم کی آیات 28 سے لے کر 40 تک جی، 28 to 40 تک جی کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر اور تشریح کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ تھوڑا سا پچھلی قسط کی جو آخری بات ہے وہ بیان کر دیتے ہیں جی، تاکہ وہ ساتھ مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے جی، جو مخلوق بھی ہے جی، وہ سب اللہ کی ہی فرما بردار ہے جی۔ اور زندگی کی خلق کی ابتدا بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور پھر وہ اسے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اور یہ جو دوبارہ پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ اگر آپ کی انسانوں کی سمجھ کے لیے، تو یہ تو اس کے لیے زیادہ آسان بھی ہے جی۔ اور زمینوں و آسمانوں میں سب سے جو بالا تر صفت ہے جی، وہ اللہ کی ہے، اور وہی عزیز و حکیم ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے جی۔ یہاں تک ہم بات کر چکے تھے۔ اب آگے سے آیت نمبر 28 کی ہم تلاوت کرتے ہیں جی، پھر اس کا ترجمہ، تشریح وغیرہ کریں گے، اور آگے جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ آیت نمبر 28 کی تلاوت کر دیجیے۔ اب اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کی تشریح کرتے ہیں جی۔ تو اس کا ترجمہ یہ جی کہ یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اور اپنی صفات اور اپنی قدرت اور اپنی جو زمین کی افتتاح اور جو دوبارہ پھر پیدا کرنے کے جو معاملات بیان کیے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہ جو مشرکین تھے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک طرح سے تعجب کا ابظہار کر رہے ہیں کہ تم پر تعجب ہے کہ اس ساری بات کے باوجود بھی کہ تم میرے شریک ٹھہراتے ہو، تو اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے بات شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے کی بات اب کیا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہ تم لوگ شریک کرتے ہو میرے ساتھ، ضرب لکم مثلا من انفسکم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اب خدا نے تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے مثال بیان کی ہے کہ تم لوگوں کے لیے تمہاری ذات سے مثال بیان کیجیے۔ اب جو مثال دیں گے جی، اس کے اندر آپ خود شامل ہیں جی، مطلب یہ جو مشرکین ہیں یا انسان جو شامل ہے جی۔ تو کیا جی، اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات تم بتاؤ جی۔ کیا بتاؤ؟ ترجمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ، ہم نے جو رزق اور فضل تمہیں بخشا ہے، کیا اس میں تمہارے مملوکوں میں سے بھی کچھ تمہارے شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گے ہوں؟ اب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا جی۔ اب یہ تھوڑی سی گہری بات ہے جی، تاکہ آپ کو نا اس کو تو اسی طرح پھر سمجھانی پڑتی ہے جی، تاکہ بات کو پھر اپنی جب تک آگے ہم نہ پہنچا سکیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کو کوشش کرتے ہیں جی کہ کسی طرح آپ کو اس کو وہ اسی طرح پہنچائیں جی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب یہ مملوکوں سے مراد یہ ہوتی ہے جی کہ جو لوگ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، غلام آپ کے نا، جو آپ کے ملازم، غلام، یا اس طرح کے جو آپ کے ہوتے ہیں ساتھی، یہ اس سے مراد یہ ہے جی، مملوک سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے تم مالک ہو، کیا ان میں بھئی وہ لوگ بھی شریک ہیں کہ جو تمہارے انڈر ہیں جی؟
اب اس کو تھوڑا سا نا میں ذرا چاہتا ہوں آسان کروں، میں کچھ لفظ یا ایمانکم، ٹھیک ہے جی، بات اس کا سادہ معنی پھر یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کہ تمہارے غلاموں میں سے جی۔ اب شروع کرتا ہوں، میرے خیال میں بات کلیئر ہے۔ تو اللہ بتا جی کہ آپ، کہ تم لوگ ایک بات بتاؤ، وہی اوپر جو مثال بیان کرنے کے لیے نے کہا کہ تمہارے ذات سے میں ایک مثال تمہیں دینے لگا ہوں۔ تو ذات سے مثال اللہ نے یہ دی کہ ہم نے جو رزق اور فضل تمہیں بخشا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کچھ تمہارے شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہو؟ برابر ہو گئے ہوں، بات سمجھ گئے نا جی، کہ وہ شریک تو نہیں ہو سکتے نا، جو آپ کا مال ہے وہ غلاموں کا تو نہیں ہو سکتا نا، تو نہیں ہے نا مطلب۔ ایک بات یہ ہوگی، اب اگلی بات ساتھ ہی ملائی ہے، تو کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی، مملوکوں میں سے بھی کچھ تمہارے شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہوں، اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو۔ اب اپنوں کا لحاظ کرتے ہو کو میں سادہ الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ بھئی جس طرح آپ کے بیٹے ہیں، ہاں جی، آپ کے بچے ہیں، بچیاں جو بھی ہیں، تو جو بھی آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بخشش، رزق اور جو مال دیا ہوا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ظاہری بات ہے کہ جی تمہارے غلاموں کا حصہ تو تم نہیں کر رہے نا جی، تو وہ برابر تو نہیں ہے نا جی۔ جس طرح کا حصہ تم اپنے بچوں کو لیے دیتے ہو، یا اپنے رشتہ داروں میں دو گے، بہن بھائیوں کو دو گے، ماں باپ کو دو گے، بیوی بچوں جو بھی ہیں، بیوی کو ہوگا، بچوں کو ہوگا، تو اسی طرح ان کا حصہ تو نہیں ہوتا نا بھی۔ تو یہی والی بات جہاں اللہ تعالیٰ بیان کر کے جو بات سمجھانی ہے وہ آگے آ جائے گی۔ کہا جی کہ جب یہ چیز نہیں ہو سکتی، کہ ذرا بتاؤ، ترجمہ، ہم نے جو رزق اور فضل تمہیں بخشا ہے، جو مال اور رزق بخشا ہے، کیا اس میں تمہارے ملازموں، غلاموں میں سے بھی کچھ تمہارے شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہو، اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں ذرا اور آسان کر کے، کہ آپ بات تو سمجھ گئے نا جی، کہ ظاہری بات ہے کہ جو آپ کے غلام ہیں یا آپ کے کام کرنے والے ہیں، وہ آپ کے مال و دولت میں، وہ آپ کی، جسے عام زبان میں کہنا جی، جو وراثت ہے اس میں تو ان کو حصہ نہیں ملے گا نا، جو آپ کے مال و دولت میں نہیں، ان کو تو جو وہ اگر وہ کام کرتے ہیں، کوئی تنخواہیں مقرر ہیں تو آپ وہ دے دیں گے، غلام ہیں تو وہ تو ویسے ہی ان کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کھانا پینا، رہائش وغیرہ آپ دے دیتے ہیں، باقی وہ آپ کے غلام ہیں جی۔ تو ان کا حصہ آپ اپنے مال و دولت میں تو نہیں رکھتے نا، کہ اس میں سے جب میں نہیں ہوں گا یا مر جاؤں گا یا کچھ ہوگا تو یا میں ان کو اتنا حصہ ان کو دے دیتا ہوں، نہیں دیتے۔ اس کے بجائے آپ اپنے بہن بھائیوں کو، بچوں کو، بیویوں کو، ماں باپ کو دینے گے نا جی، اپنے رشتہ داروں میں دیں گے، خونی رشتوں میں دیں گے، تو ان کا نہیں کرتے نا جی۔ تو آپ ظاہری بات ہے اس لحاظ سے ان کے حصے تقسیم نہیں کرتے جس طرح تم اپنوں کا کرتے ہو جی، تو ان کا نہیں کرتے ہو۔ اب اس کے اندر پوائنٹ کیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں، اسی طرح اپنے آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، لیکن یہ عقل سے کہاں کام لیں گے، بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا دلیل اپنے تخیلات کی پیروی کر رکھی ہے، پھر انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے جنہیں اللہ نے بھٹکا دیا ہو، ان کا اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب یہ میں نے پڑھ دیا، میں کہا آسانی ہو جائے گی، یہ ترجمہ پورا وہاں آگے تک ہے جی۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہاں بات کیا بتائی کی جا رہی ہے۔ پہلے تو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ اب اس طرح تو نہیں ہوتا نا، کہ آپ کے جو ملازمین ہیں یا آپ کے جو مملوک ہیں یا آپ کے غلام ہیں، وہ آپ کے مال و دولت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا، تو تم یہ کام نہیں کرتے نا، تو پھر عقل سے کام لو۔ کیا عقل سے کام لو؟ اب میں پہلے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، بنیادی بات پہلے سمجھ لیں، پھر میں آگے چلتا ہوں، کہ ظاہری بات ہے لگا تم ان کا ایسا نہیں کر لے ہو، تو میں جو ہر چیز کا مالک ہوں، میں سب کا رزاق ہوں، تو میرے ساتھ تم پھر شریک کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ تم جو اپنے سے جو انڈر لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے غلام ہیں، آپ کے انڈر ہیں، ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے نا کسی چیز میں۔ تو میں تو مالک کائنات ہوں، میں رب کائنات ہوں، ہر چیز میری ہے، میں خالق کائنات ہوں، تو میرے ساتھ یہ جو تم جو شریک کرتے ہو، شرک کرتے ہو، یہ کیسے میرے ساتھ آ گئے؟ کہ یہ میرے ساتھ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اپنے ساتھ تو تم ملاتے نہیں کسی کو، تو میں تم سے تو بہت آگے ہوں، مطلب بڑا بہت، کیا مطلب اس کا آپس میں کمپیریزن تو ہے نہیں ہے، تو میرے ساتھ کیوں تم شریک کرتے ہو بھی؟ تم کچھ بھی نہیں ہو تو اپنے ساتھ شریک کرنا پسند نہیں کرتے، تو میں رب کائنات ہوں، تو میرے ساتھ تم کیسے شریک کر سکتے ہو بھی؟ تو تم کیسے یہ توقع کرتے ہو کہ بھی میں اپنے ساتھ کسی کو شریک کروں گا بھی؟
بنیادی بات تو یہ ہے. اب اس کو کھولتے ہیں ذرا. اس طرح کی ایک دلیل ہم پیچھے بھی بیان کر کے آئے ہوئے ہیں جی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ کیا کرتے تھے جی، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے اور بیٹے اپنے نام پہ کر لیتے جی، کیونکہ بیٹیوں کو اپنے ساتھ وہ تجویز کرتے ہوئے نا وہ شرم محسوس کرتے تھے. اب آپ کہیں گے جی بیٹیاں کس طرح تجویز کرتے تھے؟ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، بیٹے نہیں کہتے تھے، بیٹیاں کہتے تھے. تو وہ کہتے تھے بیٹیاں جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں. تو لیکن جب بیٹوں کی بات آتی تھی کہ بیٹے تو ہمارے ہیں جی، وہ تو ہم نے پیدا کیے ہیں، تو بیٹیوں کے لیے وہ نہیں یوز کرتے تھے کہ بھئی وہ جو بیٹے بھی اللہ کی طرف ہو سکتے ہیں. مطلب جو چیز کو افضل سمجھتے ہیں اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور جو چیز کو کم تر سمجھتے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف ہیں، یہ تو بیٹیاں تو اللہ کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان کی حالت دیکھیں کہ خالق کائنات کے ساتھ جو سب سے برتر ہے اپنی طرف سے ان کے ساتھ بیٹیوں کو ملاتے تھے. وہ یہ والی وہ بات نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں، یہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے نا جی. اسلام میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ بھئی بیٹی چھوٹی ہوتی ہے تو بیٹا بڑا ہوتا ہے، نہیں ہے، یہ کوئی اور بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ خود یہ شرم محسوس کرتے تھے، تو جس چیز سے خود شرم محسوس کرتی ہے اس کو اللہ کے نام کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم اس طرح کے تو تم لوگ ہو، تمہیں اس بارے میں کبھی سوچا ہے جی کہ اللہ سب سے بڑا بزرگ و برتر ہے جناب، تو اس کے ساتھ تم وہ چیز تم کام اللہ سے کے نام لگاتے ہو. اللہ کا ساتھ بے نیاز ہے، اللہ کا تو ان کے ماموں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لگانا ہی ہو تو آپ جن چیزوں کو تم کم از کم اچھا سمجھتے ہو ان کا ساتھ لگاؤ نا بھی، ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن تم تو وہاں پہ اپنی جن چیزوں کو حقیر جانتے ہو ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو. تو شرک بھی اور وہ بھی غلط قسم کا، ڈبل قسم کا غلط شرک کرتے ہیں مطلب. تو چنانچہ فرمایا کہ شرک کی تردید میں زمین و آسمان اور عقل و فطرت کے دلائل سے قطع نظر صرف یہی بات کافی ہے. اگر تم غور کرو کہ جب شراکت کی بات آتی ہے تو تم اپنے ساتھ کسی کو شراکت میں پسند نہیں کرتے کہ اپنے بال و دولت میں کسی کو شریک کر لو جو تمہارے انڈر ہو جناب. ہاں جی. تو پھر تم یہی بات جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کس طرح پسند کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شراکت تم کرا دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے یہ نظام کائنات چلانے میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تمہارے جو تضاد ہے تمہارے فکر اور عمل میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں تم کس طرح کر سکتے ہو کہ بھئی تمہارے جو نیچے ہیں تم تو ان کو اپنے کسی چیز میں شامل ہی نہیں کرتے، ان کو تو اپنے سے دور کھانے کے ٹیبل پہ نہیں بٹھاتے، دور کر کے بٹھا دیتے ہو. لیکن خدا کی جو مخلوقات ہیں اور اس کے بندے ان کو تم کہتے ہو کہ نہیں جی خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے جا کے نا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا ایسے کہ تم ایسی سوچ رکھو. پیچھے وہ صفت بیان کی تھی نا پچھلی قسط کے آخر میں کہ سب سے بڑی صفتیں اسی کی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ تم نے یہاں پہ اپنی طرف سے جو تم نے یہ جن چیزوں کو تم حقیر جانتے ہو ان کو اللہ کے ساتھ تم ملا لیتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی. تو یہ بات جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی تو ہم یہاں اس کا ہم نے مثال جو دی ہے کہ ہم نے جو رزق فضل تمہیں بخشیا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی تمہارے کچھ شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے؟ یعنی نہیں ہے نا. اور جس طرح تم اپنے کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو، یعنی نہیں کرتے نا. تو ان کا ہم ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں اسی طرح اپنے آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں. لیکن یہ عقل مطلب یہی الگ ہے، یہ پوائنٹ تمہیں بتایا نا تو سوچو نا، عقل سے کام لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی نہیں یار یہ والی بات تو کوئی بنتی نہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ جن کو ہم اپنے ساتھ شریک کرنے پہ تیار نہیں ہے تو ان کو ہم اس طرح کی کسی چیز کو یا فرد کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ تو عقل والوں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں نا جی، ان کے لیے ہوتی ہیں جو عقل سے کام لیں. اسی طرح آپ اپنے آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. لیکن اب یہ جو لوگ ہیں یہ جو یہ کام کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا لیکن یہ عقل سے کہاں کام لیں گے، یہ والے جو ہیں یہ ظالم لوگ نہیں لیں گے نا جی. تو لیکن یہ عقل سے کہاں کام لیں گے، ترجمہ چل رہا ہے بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا دلیل بغیر کسی ثبوت کے اپنے تخیلات اپنے ذہنی سوچوں میں خود ہی نہ اپنے گمان کر کے کسی بات کو اس کی پیروی کر رکھی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا دلیل اپنے تخیلات کی پیروی کر رکھی ہے. تو اپنی سوچوں میں اپنی طرف سے اپنی چیزیں گاڑ لیتے ہیں جی. تو ان کا پھر انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے جنہیں اللہ نے بھٹکا دیا. تو انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ارادہ و اختیار سے اب بھٹک چکے ہیں اور یہ بھٹکے رہنا ہی چاہتے ہیں، یہ گمراہ رہنا ہی چاہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ جنہیں اللہ نے بھٹکا دیا، یعنی اپنے قانون کے مطابق کہ انہوں نے ارادہ اور اختیار کے تحت بھٹکنا قبول کر لیا ہے، گمراہ ہونا قبول کر لیا ہے، تو اللہ نے ان کو اس حال میں اب چھوڑ دیا ہے۔ تو اب اللہ نے کہا جو اس طرح کے ہو جائیں تو ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے جنہیں اللہ بھٹکا دے اپنے قانون کے مطابق، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ نے بھی ان کو اسی بھٹکتی حالت میں چھوڑ دیا، تو اب ان کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ آگے فرمایا انہی کی اسی بات کے ساتھ ان کا اب کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ جی آ کے کوئی ان کی ہیلپ کرے، کہ ان کو سیدھے راستے پہ لے آئے جن کو اللہ نے چھوڑ دیا۔ یعنی نہ دنیا کی وہ گمراہی سے نکالنے کے لیے کوئی مددگار ان کا ہے، اور نہ آخرت میں یہ برے انجام سے بچنے کے لیے کوئی ان کی مدد کرے گا۔ وہی جو شریک کیے ہوئے تھے نا، تو وہاں بھی کوئی ان کو نہیں بچائے گا۔ تو یہ اب اسی طرح کی ذلت والی زندگی گزاریں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اب چیزیں کھل چکی ہیں نا، سامنے آ چکی ہیں، حقائق واضح ہو چکے ہیں، تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہوتا ہے جی۔ پھر ترجمہ کرتے ہیں جی یہاں سے اب ہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، یہ 30ویں آیت کا ترجمہ جی، سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ اب جب ہر چیز کھل چکی ہے تو اب کیا کرو تم لوگ؟ سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رکھو۔ اس کے اندر ایک بریکٹ والی بات ہے جو انڈرسٹوڈ ہے، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئی نا، تو اب ہم اس کو بول دیتے ہیں۔ جب اللہ نے کیا، جن سے کیا ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کیا۔ تو اللہ نے کہا سو ایک خدا کے ہو کر تم، بریکٹ میں کیا آگے جی، اپنے باپ ابراہیم کی طرح۔ آپ کو بتایا تھا نا قریش مکہ ادھر سے ہی تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو ایک خدا کے ہو کر تم، بریکٹ میں اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب، آگے دوبارہ کلام شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رکھو۔ اچھا جی، اب اس کو سو ایک خدا کر ہو کر تم، ایک خدا کے ہو کر، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اس کا یہ میں نے ابھی جو ترجمہ کیا جی، حنیفہ کا لفظ ہے جی قرآن میں خاص طور پر یکسوئی کے لیے حنیفیت کا ورڈ آتا ہے جی، جس کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی، یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ جی۔ تو اللہ نے کہا جی کہ جب آپ حقائق کھل چکے ہیں تو کیا کرو جی، سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رکھو، یعنی سو ایک خدا کر ہو کر تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رکھو۔ آیت میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا جی ان کا رخ تو آلریڈی یکسو تھا نا، اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے، تو اس سے کیا واضح ہو، لیکن آگے حال اور خطاب میں جو باتیں کی ہیں اس کے مطابق قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ حضور کے واسطے سے در حقیقت یہ تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جی۔ کیا کہا رہا ہے جی؟ تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب اب ہر چیز آپ کو کلیئر ہو چکی ہے نا دین کے معاملے میں، تو اب کیا کرو، تو سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب اس کے دین کی طرف کیے رکھو، ٹھیک ہے جی، اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رکھو۔ تو بات کلیئر ہوگی جی۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی آگے ترجمہ، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو۔ اللہ نے جو فطرت آپ کی نے بنائی ہے نا اس کے اوپر چلو۔ تو فطرت کیا ہے؟ آپ کی فطرت میں بدیت کر دیا گیا نا کہ اللہ ایک ہے جناب، اور حساب کتاب دینا ہے جی، اچھے عمل کرو، برے چیزوں سے بچو۔ وہی توحید کا درس سارا اس میں ہے جی، کہ روزے جزا بھی آنا ہے، سزا بھی آنا ہے۔ تو اللہ نے کہا جی تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو، یعنی اسی پہ چلو۔ آگے پیغمبر سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے پیغمبر، بریکٹ میں، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہی والی بات آپ کو پتہ ہے نا، اسی فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا جی۔
یہ جو اللہ کی جو وحدانیت ہے، اللہ کا جو ایک ہونا ہے، یہ آپ کی فطرت میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے۔ توحید جو ہے نا، آپ کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے۔ تو اللہ نے یہی صاف بات یہاں پہ کر لی، اس کی تشریح کرنی نہیں چاہیے مجھے۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو، جو دین فطرت ہے، آپ کی فطرت میں اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے جی، توحید کا سارا جو چیز ہے، واپس لوٹ کے جانا ہے، اچھے کام کرو، ساری بات ہے۔ تو اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا تو یہ جو تھی ان کے اندر توحید کا جو معاملہ تھا، دین کی جو بات تھی، یہ اللہ نے ان کی فطرت میں شامل کر دی تھی، اور انسان سے عہد بھی لیا تھا نا، عہد الست سے کہتے ہیں آپ، کہ آپ نے اب اسی کے اوپر چلنا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ کیونکہ وہ عہد لینے کے بعد انسان کے ذہن میں پھر اس کو ایک طرح سے بھلا دیا گیا، کیونکہ دنیا میں آپ نے ایک امتحان کے طور پہ آنے ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، پیغمبر اور کتابیں بھیجی کہ آپ میرے سے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں، عہد کر کے آئے ہوئے ہیں، تو اسی پہ چلنا ہے۔ تمہاری فطرت میں یہ میں نے ودیت کی ہیں چیزیں جی، شامل کی ہوئی ہیں جی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارجی قسم کی چیز نہیں ہے، باہر سے تمہارے اوپر نہیں ڈال دی گئی ہے، یہ تمہاری فطرت کے اندر اس کو شامل کیا گیا تھا، یہ اسی کا ظہور ہے۔ اس سے اختلاف کرو گے تو ایک طرح تم اپنے سے اختلاف کر رہے ہو، اور اپنے اندر ہی جو چھپے ہوئے خزانے سے اپنے آپ کو محروم کر لو گے جی۔ تو یہ بات ہے جی کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو، اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں جی، تاکہ بات کو سمجھانے میں کوئی کسر تو نہیں رہے گی جی۔ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا جی، یہی بات چل رہی ہے ابھی۔ اس کو اب اس کے اندر جو بات ایک اور آ جاتی ہے نا جی، یہ جو آپ نے فلسفیانہ ایک بحث سنی ہوگی کہ انسان اپنی فطرت کے ایک اعتبار سے نا، وہ سادہ وہ پلین پیج ہوتا ہے سفید، اور خود اس کے اوپر وہ اپنی عادات اور چیزوں کو نا وہ تخلیق کرتا ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ ساری فطرت اللہ وہ انسان خود بناتا ہے جی، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بہترین ساخت اور بہترین فطرت پر پیدا کیا جی، اور اس کو پھر خیر و شر اور حق و باطل کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور نیکی اختیار کرنے اور بدی سے دور رہنے کا بھی جذبہ اس کے اندر ہی ودیت کر دیا گیا، شامل کر دیا گیا جس کی پیدائش میں۔ لیکن یہ جو اس کی فطرت ہے، یہ حیوانوں کی طرح نہیں ہے۔ حیوانوں کے اندر تو جو فطرت ہوتی ہے وہ جبلت ہوتی ہے، کہ انہوں نے تو ہر صورت میں ایک ہی کام کرنا ہے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کی فطرت میں شامل کر دیا گیا حیوانوں کی۔ لیکن انسانوں کے معاملے میں کیا کیا جی، ان کے اندر ارادہ اور اختیار بھی رکھ دیا گیا۔ تو وہ بسا اوقات جو ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشوں یا اپنی چیزوں یا اپنی جو چیزیں اس کو مجبور آ رہی ہوتی ہیں، دنیا کی محبت اور اپنی خواہشوں کی پیروی میں بعض دفعہ اندھا ہو کر وہ اپنے ان چیزوں کے خلاف بھی چلا جاتا ہے، وہ 100% اپنی فطرت پہ نہیں چلتا جس طرح کے حیوان چلتے ہیں۔ تو یہی سارا تو سبق ہے، یہی ساری بات ہے جی کہ تم بیتل کی پیروی نہیں کرنی، یہ تمہاری فطرت میں نہیں ہے، تم کبھی مغلوب ہو کے کرتے ہو تو پھر وہ اس کا بھی حال اللہ نے بتایا کہ توبہ کر لیا کرو۔ تو یہ بڑی ایک گہری سی ذرا فلسفہ ہے جی، میرے خیال ہے بات سمجھ گئے ہیں۔ جو فطری بات بتائی نا، حیوانوں کی فطرت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اس سے کچھ چینج نہیں کر سکتے۔ انسان کی فطرت میں تو باتیں اچھی رکھی گئی ہیں، لیکن کیونکہ ساتھ ارادہ اختیار ہے تو وہ ان سے ہٹ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے غلط کام بھی کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ فطرت میں تو اچھی چیز اس کے رکھی گئی ہے، وہ کر بھی مطلب اس کی جبلت نہیں ہے، جانور کی جبلت ہوتی ہے، وہ اسے ہٹ نہیں سکتا، انسان ہٹ بھی سکتا ہے۔ تو وہ جو ہٹنے والا معاملہ سارا اسی کے لیے تو چیزیں آتی ہیں کہ اس سے آپ نے کس طرح کوشش کرنی ہے کہ آپ نہ ہٹیں اپنی دین فطرت سے جی۔ آگے چلتے ہیں جی اب، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آخری بات کہی جی کہ تم اللہ کی بنائی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہاں تک بات ہوگی۔ اب اسی کے بارے میں اگلا حکم بتا رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے۔ اب یہ کیا بات ہے جی کہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ اچھا جی، اس کا مطلب ہے، اس میں تھا نا جی لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جی۔ اب یہ بھی بڑی گہری بات ہے جی، اب میں کوشش کرتا ہوں کسی طرح آپ کو سمجھا دوں کہ
مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ جو اللہ نے آپ کی فطرت بنائی ہے اس میں کوئی تبدیلی کی جائے. اور خلق سے مراد یہاں پہ وہی فطرت ہے جس کا پیچھے ہم ذکر کر کے آ چکے ہیں جی کہ آپ کی خلق میں اللہ نے آپ کے اندر جو وہ ودیت کر دی ہے نا، ہر چیز جو ہے نا، اچھی بات توحید اور یہ سارے جو چالیں ہیں جی، برے کاموں سے بچنا، حق و باطل کی تمیز اور سارا کچھ ہے اس میں. مین توحید ہے اور پھر باقی نیک اچھے کام. اب اس کو ذرا کوشش کرتے ہیں کہ آسان کر دوں میں اگر مجھ سے ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جی جو چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی نا جی، اس کو چینج کرنا، بدلنا جائز نہیں ہے جی. اللہ ہر چیز کا خالق ہے جی، اور اس کو بہتر پتہ ہے جی کسی سے بھی کہ اپنی مخلوق کو کس مقاصد کے لیے اور کن ضرورتوں کے لیے پیدا کرنا ہے جی، کیسے بنانا ہے، کہ ان کے اندر کیا چیز رکھنی کیا نہیں رکھنی. کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. جو خالق ہے ظاہری بات ہے اسی کو پتہ نہیں جس کے اندر میں نے کیا خصوصیات رکھنی اور کیا نہیں رکھنی. تو جب کوئی دوسرا اس کو جان نہیں سکتا، مخلوق کسی اور کی ہم، تو پھر کسی اور کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ ترمیم کر دے اور کوئی چیز کو بدل دے جی. اس کو یہ اجازت پہ نہیں دی جاتی. اور اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا ہے جی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے جی، اس کی ایک طرح سے وہ اصلاح کرنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے جی. نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس میں کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جی، اس کے مطابق اگر وہ صحیح نہیں ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے اس کو. یہ تو بالکل سارا ماقت ہے جی. یہ بالکل آپ اس کی مثال دینا چاہیں تو ایسے جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں جی پیشانی کے اوپر آپ کے نا ساتھ وہ نیچے اس کے لگا دی ہیں جی، ٹھیک ہے جی. کوئی ان کو کہے جی کہ یہ یہاں پہ صحیح نظر نہیں آ رہی، ان کو پاؤں کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں. یا اللہ نے عورت کو عورت اور مرد کو مرد بنایا ہے، لیکن اب عورت مرد بننے کے چکر میں رہے اور مرد عورت بننے کے. تو اس قسم کے جو بگاڑ ہے نا جی، جو کام ہے نا جی، ان کا نتیجہ بگاڑ اور فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل سکتا. تو اسی طرح یہ تو فزیکل چیزیں بیان کر دیں. اب یہی حال دین نے فطرت کا بھی ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو چیزیں آپ کے اندر فطرت میں ودیت کر دی ہیں، ڈال دی ہیں، جس کے ساتھ آپ کو پیدا کر دیا ہے، انہی پر انسان کی اس دنیا میں اصلاح اور آخرت میں فلاح، کامیابی جو ہے جی اسی کا انحصار ہے. اگر انسان ان سے انحراف کرے گا، اپنی فطرت سے ہٹ جائے گا، یہی شرک کر لے گا تو فطرت سے ہٹ جائے گا نا. شرک منع ہے، وہ توحید کا سارا لیسن آپ کی فطرت میں ہے جی. تو وہ خدا کی جو صراط مستقیم کا راستہ اس سے ہٹ جائے گا جی. اور پھر لازمی نتیجہ اس کا کیا ہو جائے گی؟ اس کی دین اور دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے جی. اگرچہ وہ اب یہ کہیں جی انحراف انہیں بڑے سوچ سمجھ کے کیا، جو مرضی دعوے کرتے رہیں، وہ کسی کام آپ کے نہیں آئیں گے جی. آخرکار آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا جی. تو اللہ تعالیٰ نے بات سیدھی کلیئر کر دی جی کہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور پھر آگے بتا دیا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ یہی سیدھا دین ہے، سیدھا دین ہے یہ. تو اس میں یعنی اس میں کوئی ٹیڑھ بیڑ ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے جو نہایت قریب اور سیدھا ہے. آپ کے پاس بالکل سٹریٹ سیدھا راستہ، شارٹ کٹ اللہ تک پہنچنے تک ایک ہے. آپ کو ضرورت کیا ہے جی؟ آپ دائیں بائیں تو ادھر ادھر سے گھوم کے ڈی ٹور کر کے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہی سیدھا دین ہے. سیدھا دین کا بالکل اسی سیدھا ہی معنی لے لیں، فزیکل معنی ہی لے لیں کہ بالکل ایک لائن سے نا اے سے بی جانا ہے تو بالکل سٹریٹ آپ کے پاس پلین راستہ ہے، سیدھا نائس. وہ کہتے نہیں ہم نے اس سے نہیں ہو کے جانا، ہم نے ادھر سائڈوں سے پہاڑیاں چڑھ کے وہاں سے گھوم کے دریا کراس کر کے سمندر کی طرف سے ہو کے وہ لمبا ڈی ٹور کر کے. آپ کو کس نے کہا جی آپ ان چکروں میں پڑیں؟ سیدھا دین ہے، بس سیدھا چلیں جی. یہاں پہ کلیئر ہوگی بات کہ یہی سیدھا دین ہے. تو مطلب فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں کریں کیونکہ یہ سیدھا دین ہی ہے. اب مسئلہ کیا ہے پھر آگے؟ تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی. وہ یہ ہے جی ترجمہ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. مطلب جانتے نہیں ہیں، مطلب وہ جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں، اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے ہیں. اللہ کے حکم کو آپ ماننے پہ تیار ہی نہیں ہیں. تو بس پھر ایک ہی بات ہے جی، اس کے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسے نہیں کرو، جو میں بتا رہا ہوں اس کی پیروی کرو. اب یہاں سے ترجمہ آگے شروع ہو رہا ہے جی کہ اللہ کی جو باتیں ہیں اسی کی پیروی کیجئے، جو احکامات ہیں جو فطرت میں بتائیں گے اسی کے اوپر چلو. اب اس سے آگے ترجمہ ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اس سے ڈرتے رہو اور
نماز کا اہتمام رکھو. نماز تو ایسی چیز ہے نا جی، اس کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے نا کہ اس کے بارے میں بندہ دوسری بات کرے. جس یکسوئی کا حکم دیا گیا ہے نا جی، اب یہاں سے اس کے تقاضے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں جی، کہ اس کے لیے جو دل کے اندر سب سے زیادہ جو اللہ کی خشیت پیدا کر سکتی ہے جی، جس میں وہ مطلوب ہوتی ہے، حدود الہی کی پابندی اور نماز کا اہتمام بھی، جو ان سب چیزوں کی حفاظت کرتا ہے جی. حدود الہی کی پابندی کیا مطلب یہاں پہ ہے نا، کہ تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یکسوئی. اس کے بعد کیا کرو جی، اس سے ڈرتے رہو. اللہ سے خشیت کی بات کی تھی نا، حدود الہی کی پابندی کریں گے نا، پھر ڈریں گے آپ تو. اور پھر نماز کا اہتمام رکھو. حدود الہی کی پابندی اور نماز کا اہتمام بھی کرو، جو ان سب چیزوں کی حفاظت کر. نماز آپ پڑھیں گے نا تو اللہ کا ڈر بھی آپ کے اندر خود بخود آ جائے گا، اور جو پہلی بات تھی نا وہ بھی خود بخود آ جائے گی کہ یکسوئی بھی آ جائے گی. نماز کے اندر تو جب ایسی جب پڑھے نا تو یکسوئی ایسی آتی ہے کہ بندہ یکسو ہو کے پڑھنی پر صحیح طرح، مطلب اس کو اندر کنسنٹریٹ ہو. میں دیکھا لوگ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں، آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ. وہ آنکھیں کیا کہتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ سیدھا آگے دیکھا کریں، بلکہ لکھا ہوا کہ کہاں کہاں کس ٹائم پہ کہاں دیکھنا چاہیے تو ادھر ہی دیکھا کریں. آگے چلتے ہیں جی. اب ڈرتے رہو، نماز کا اہتمام رکھو. اور اگلا جی کون سا تقاضا جی، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ میں بٹ گئے ہیں. ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے. اب اگلا تقاضا بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں فرما دیا بڑی تفصیل سے کلام، اب بالکل حال کے مطابق کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ. کہ اب یہاں پہ روئے سخن سیدھا قریش کی طرف ہو گیا جی. اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ میں بٹ گئے ہیں. ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے. اب یہاں پہ جو بالکل نا، جو بات جس وقت یہ نازل ہو رہا ہے نا قرآن، اور جن سے بات ہو رہی ہے، اب بالکل اب ان کے اوپر ڈائریکٹ بات آ گئی جی. روئے سخن قریش کی طرف ہے، جنہوں نے شرک میں، آپ کو پتا تھا نا، مبتلا ہو گئے تھے، اور دین حنیفی جو سیدھا دین تھا، سیدھا راستہ تھا، اس میں تفرقہ ڈال دیا تھا. اور ایک خدا کے بجائے اب انہوں نے بت اور دوسرے خدا بھی بنا لیے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بھی کر دیے تھے، فرشتوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا، سینکڑوں خدا انہوں نے بنا لیے تھے. تو اب کیا ہوا جی، جس کے نتیجے میں اب ہر خدا کے جو ماننے والے تھے، وہ والے پیرو جو تھے، اپنے اپنے وہ انہوں نے امتیازات، مطلب کہ ہمارا تو یہ، ہمارا تو وہ بنا کے ایک الگ الگ گروہ بن گئے تھے. تو ان میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے در حقیقت اب یہی بتایا گیا تھا کہ ان سے بیزاری کا جو احساس ہے نا وہ دلایا گیا تھا. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اللہ نے کہا یہ کام کرتے رہو، نماز کا اہتمام رکھو تک کی بات تھی. اور اس کے بعد اب ڈائریکٹ جو ہو رہا تھا اس وقت مکہ میں، اس کی بات کی. اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرح نہیں ہونا. ان مشرکین سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا، دین ابراہیمی میں تفرقہ ڈال دیا اور گروہوں میں بٹ گئے. اب انہوں نے اپنے اپنے علیحدہ بت بنائے ہوئے نا، لات منات عزا، تو ان کو پوچھتے ہیں وہ. اور ہر گروہ اسی میں مگن ہے، وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس کے پاس ہے. جو انہوں نے اپنے وہ بت دیوتا بنائے انہیں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو کہا یہ نہیں کرنا بھی آپ لوگوں نے. اب ایک اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت آگے بات بیان کرنے لگیں جی، یہ ہمارے اوپر بھی بڑی فٹ آتی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں جی کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ترجمہ آیت نمبر اب یہ 33 شروع ہو رہی ہے جی. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں. تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں. پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کی لذت چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے پروردگار کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کی ناشکری کرے. اب یہ ایک بڑی ایک حقیقت کا بیان ہے جی یہاں پہ، اور ایک طرح سے ہزار افسوس ہے جی لوگوں کے حال پہ.
اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی. تو لوگوں کے حال پہ ایک اظہار افسوس ہے جی، اور ساتھ ہی توحید کی ایک نہایت اہم دلیل بھی نا، نفسیاتی دلیل ہے، وہ اس کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے. اچھا جی، جب بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے نا جی، اور جب وہ ایک طرح سے بے بسی کی حالت اس پہ طاری ہو جاتی ہے، وہ سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، بڑی مشکلات سب لوگ گزرتے ہیں، میں بھی گزر رہا ہوں، آج کل بھی گزر رہا ہوں. تو بڑی بے بسی طاری ہو جاتی ہے جی، کہ کوئی آپ کو نہیں ہوتا کہ ابھی کیا میں کدھر جاؤں، کیا کروں. تو اس ٹائم پہ وہ کیا ہوتا ہے جی، تو وہ جو ہوتا ہے نا جی، تو وہ تمام دوسرے اسباب وسائل، اور جو اس نے جو وہ نہیں ہوتے جو خود بنائے ہوئے بت اور چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اس وقت وہ جب زیادہ پھنستا ہے نا، تو وہ سب کو بھول جاتا ہے ان کو، اور پھر صرف اور صرف اپنے رب حقیقی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جس کی مثال ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ جو کافر لوگ جب پانی کے اندر جب پھنس جاتے تھے نا، کشتی ان کی ڈوبنے لگتی تھی، طوفان آ جاتا تھا، تو پھر وہ کہتے تھے نہیں 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 نہیں، اللہ جی ہمیں بچا لیں، ہم نے یہ شرک نہیں کرنے، صرف آپ ہی رب ہیں اور کوئی نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہی ان کو وہاں پانی سے نکال کے دوبارہ خشکی پہ لاتا تھا، تو پھر دوبارہ وہ اسی کام پہ لگ جاتے تھے. تو یہی وہی بات ہے کہ جب آپ صحیح پھنستے ہیں نا پراپر، تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے دوسرے تو 2 نمبر معبود ہیں جو میں نے ان کے ساتھ میں چلتا رہتا ہوں، کسی نے کام نہیں آنا میرے. تو جن کے چکر میں آپ ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں، وہ بھی آگے سے چھٹی کراتے ہیں آپ کی. تو اس وقت پھر آپ کو پتہ چلتا ہے بھی آپ تو صرف ایک ہی ہے، رب حقیقی کی طرف ہی مجھے متوجہ ہونا پڑے گا، اور کوئی بھی نہیں ہے جی. تو کیا ثابت ہوا ہے جی؟ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی جو اصل فطرت ہے نا، اب وہ اندر سے اٹھ کے سامنے آتی ہے. جو اس کی فطرت میں اللہ کی توحید ودیت کی گئی ہے نا، وہ اٹھ کے سامنے آتی ہے. تو اس کی اصل فطرت کے اندر ایک خدا کے سوا اور کسی کی شہادت ہوتی ہی نہیں ہے جی. تو اب وہ جب صحیح بہت بڑی کسی ابتلا میں مبتلا ہوتا ہے، تو تب اس کو پھر وہی اللہ یاد آتا ہے جو اللہ ہے، اور کوئی بھی اللہ نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے. ہاں جی. تو اس کی شہادت آپ کے اندر، دماغ کے اندر ہی ہوتی ہے. لیکن جو ہی پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا جی اپنے آپ کو کیا ہے، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کی لذت چکھاتا ہے، ترجمہ یہ تھا نا. تو جو ہی پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے وہ مشکل جو ہے، جو شدید ترین ہے، وہ حالت جب اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، وہ واپس انہی گمراہیوں کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور دوبارہ انہی شریکوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جی، جن کو ابھی ابھی اس نے چھوڑ دیا تھا کہ وہ صحیح نہیں، کسی کام نہیں آتے، صرف اللہ ہی آتا ہے. تو جب اللہ اس کو مشکل سے نکالتے ہیں، تو پھر وہاں پہ چلا جاتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا جی؟ اس کے معلوم ہوا کہ شرک کی جو اصل وجہ ہوتا ہے انسان کی اپنی غفلت ہے. یہ غفلت جب قدرت کی کسی تنبیہ سے دور ہو جاتی ہے نا، جب تنبیہ سختی آتی ہے، تنبیہ سے مراد ہے، تو اس کو اصل حقیقت نظر آ جاتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ تو میں غلط کر رہا تھا. لیکن جب حالات پھر بدلتے ہیں، تو وہ واپس پھر ادھر چلا جاتا ہے جی. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ والی بات، کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں، کہ بالکل پھر ان کو اور کوئی نہیں نظر آتا، صرف اللہ ہی یاد آتا ہے. اور پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کی لذت چکھاتا ہے، مطلب مشکل دور کر دیتا ہے، تو ان میں سے ایک گروہ، سارے نہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، یکا یک کیا کرتا ہے جی، اپنے پروردگار کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے. پھر وہ دوبارہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے. لیکن ساری بات کچھ نہ کوئی لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، اس سے یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اب سمجھ آ گئی ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لگا ٹھیک سکھانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کی ناشکری کریں گے. اب جو کچھ ملا ہے تو اب اس کی دوبارہ وہ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں تک ہم نے بیان کر دیا ترجمہ، اب تفسیر بھی اب آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اب اسی بات کے اوپر، اچھا بھی اگر یہ بات ہے نا، تو پھر سنو ترجمہ اب. اچھا تو چند روز حز اٹھا لو، مطلب چند روز مزے کر لو، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، کہ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا نا کہ اصل کون ہے. پھر اصل تو ایک ہی ہے نا جی، اور تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اور کون ہے پھر؟ کوئی بھی نہیں، اور کہاں پہ ہے جی. تو لگا چند دن تم پھر فائدہ اٹھا لو جو تم نے اٹھانا ہے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا جی کہ اصل بات کیا ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ اس کو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے پوچھو انہوں نے یوں ہی خدا کے شریک ٹھہرا لیے ہیں،
یا ہم نے کوئی ایسی دلیل ان پر اتار دی ہے کہ جو یہ خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس کی شہادت دے رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی آپ ان سے ایک بات تو پوچھیں، ایک سوال تو کیا جائے ان سے کہ بھئی انہوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کر لیے ہیں، لوگوں کو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، کہ بھئی اللہ کے ساتھ یہ بھی چیزیں یا لوگ یا جو کچھ بھی ہیں شامل ہیں جی اللہ کی خدائی میں، تو بھی ان کے اوپر کوئی ہم نے دلیل بھیجی ہے جی کہ جو کہ بھئی یہ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کچھ لوگوں کو شریک کر دیا کہ وہ دلیل اس بات کی شہادت دے رہی ہے ان کو کہ بھئی اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جی. مطلب یہ کہ میں نے تو نہیں بھیجی، تو پھر یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے. تو اگر غور کریں نا تو اس میں ایک طرح سے وہ وہی والا جو ہوتا نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تاریخ کا، طنز کا اور تحقیر کا ایک طرح سے نا، اور غیظ و غضب سب جمع کر دیے گئے ہیں. یہ بڑا جو اسلوب ہے نا جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان سے پوچھو، انہوں نے یوں ہی خدا کے شریک ٹھہرا رہی ہیں یا ہم نے کہ کہہ رہے ہیں میں نے کوئی تمہیں دلیل دی ہے ابھی اس کی کہ تم نے میری بات مان کے تو میرے ساتھ شریک کر لی ہے؟ کہ ظاہری بات اگر میرے ساتھ کوئی شریک ہوگا تو میں ہی تمہیں بتاؤں گا، تمہیں خود تو پتہ نہیں چل سکتا نا، کیونکہ خالق مالک تو میں ہوں، تم تو مخلوق ہو. تو میں نے کوئی دی ہے، اگر دی ہے تو بتاؤ نا وہ کیا ہے، وہ تو وہ مجھے بتاؤ کون سی ہے کہ جو اس چیز کی تمہیں بتا رہی ہے. مطلب یہ ہے میں نے تمہیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی، تو خود اپنے سے باتیں بنا کے لے آئے. تو ان کو اوپر ایک طرح سے طنز ہو رہا ہے مشرکین کے اوپر. آگے چلتے ہیں. پھر یہاں تک کی بات نہیں ہے جی، کوئی اور بات بھی ہے. آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات یہیں تک نہیں ہے، آگے کیا بات ہے جی؟ ترجمہ: ہم جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں، وہ جس طرح مشکلات میں نکال لیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، جب وہ پھنسے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہاں سے نکال دیتے ہیں، رنج میں مبتلا ہوتے ہیں نکال دیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں جی پھر وہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں، ہم جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، ناز کرنے لگتے ہیں اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کے بدلے میں اگر کوئی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں. نے کہا اگر میں ان کو رحمت کا مزہ چکھا دوں، آسانیاں آ جائیں، تو وہ اس کے اوپر پھر وہ ناز کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، یا اپنے مام نے دیکھا جی یہ کر دیا وہ کر دیا. اور یا اللہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں جو انہوں نے الٹے کام کیے ہیں، برائیاں کی ہیں، اس کے بدلے میں اگر کوئی تکلیف ان کو میں پہنچا دیتا ہوں تنبیہ کرنے کے لیے، تو ایک دم او یار بس اللہ تعالیٰ تمہارا خیال ہی نہیں کرتے، ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں جی، مار گئے جی، ختم ہو گئے جی، پھر ادھر چلے جاتے ہیں. نہیں، یعنی نعمت کا ٹائم ہو یا امتحان کا ٹائم ہو، یہ سب خدا کا امتحان ہوتا ہے. تو تمام نیک و بد کسی نہ کسی صورت میں اس سے گزرتے ہیں، اس امتحان میں سے. اشارہ قریش کی طرف ہے جنہیں درپردہ یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آج تو خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں پر تم اکڑ رہے ہو نا، یہ تو ہم نے پتہ نہیں کچھ کر لیے، لیکن اپنے کرتوتوں کے بعد یہ جو غلط کام تم کر رہے ہو، اگر کل کسی پکڑ میں آ گئے نا تو پھر تم نے رونا چلانا شروع کر دینے کا، اے اللہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہم پھر اللہ کو شکایت کرتے پھریں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ سختی کر دیا. تو ابھی جو کچھ اچھا رحمتوں کا مزہ چکھ رہے ہیں، جو انجوائمنٹ کر رہے ہیں، لائف کو آسانیاں آئی ہوئی ہیں، تو ابھی تو وہ کبھی ہم نے پتہ نہیں کون سے تیر مار کے نا یہ اپنے لیے خود پیدا کر لی ہیں. تو جب کوئی تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے پھر اللہ کی طرف سے، وہ بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو اس وقت بس ختم ہو گئی جی، مر گئے جی، بس اب تو کچھ آئی نہیں ہے بس جی. پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں مایوسی کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان والے ہیں. پوائنٹ سارا یہیں پہ آ جائے گا. عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ لوگ یہی ہوتا ہے جی. تو نشانیاں کیا ہے جی؟ یعنی اس بات کی نشانیاں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. رزق زیادہ آیا، رزق کم آیا، یہ دونوں اللہ کے اختیار ہے. اس کے اندر امتحان ہوتا ہے، دونوں میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اللہ جی ہم راضی ہیں جی. اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے اصلاً امتحان کے لیے ہوتا ہے جی. چنانچہ بندے کے لیے دو ہی رویے ہیں کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرے، اور مصیبت آئے تو صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے. انسان کے جو سارے اعلیٰ صاف ہیں نا جی، ان کا سرچشمہ یہی دو صفات ہیں
اگر آپ ان سے محروم ہو گئے تو پھر آپ وہی کچھ کریں گے جو وہ کفار کر رہے ہیں اس وقت. وہی نا، وہی جو پیچھے بتایا ابھی. پھر وہ روئیں گے تو چلائیں گے مشکلوں میں، اور جب آسانی آئے گی تو پھر آپ وہ اترانے لگیں گے جی. تو پھر کیا کیا جائے جی؟ کیا کیا جائے ان حالاتوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی کیا کرو. جب رزق کشادہ ہو تو پھر کیا کرنا جی، پہلے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اب یہ رزق ماشاء اللہ کھلا ہے جی. یہ امتحان ہے نا، تو امتحان میں کس طرح کامیاب ہونا ہے؟ کھلا ہونا بھی امتحان ہے، کم ہونا بھی امتحان ہے. تو اب کھلا رزق کا تو امتحان ہے، اس امتحان میں کیا کرنا ہے؟ یہاں کا ترجمہ ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرابت مندوں اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. جب میں نے رزق کشادہ تمہارا دیا ہوا ہے نا، تو اس میں سے قرابت مندوں، رشتہ دار قریبی، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. یعنی وہ حق جو خدا نے ہمیشہ سے مقرر کر کر، اس لیے کہ نہیں دو گے تو خدا کے ہاں حقوق غضب کرنے کے مجرم ٹھہرائے جاؤ گے، اور تمہارا یہ جو مال ہے نا خود تمہارے لیے وبال بن جائے گا. اور اوپر جس شکر گزاری کی تلقین کی ہے نا، یہ اسی کا طریقہ یہاں پہ بتا دیا کہ جب رزق کھلا دیا گیا نا تو قرابت مندوں، مسکین اور مسافروں کو اس کا حق دو. مطلب پھر ان کو نہیں بھول جانا کہ اپنے ہی پڑھ دو. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ والا کام اوپر والا کریں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں جی. تو مجھے آپ بتائیں جی کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ہو جائے گی اگر آپ یہ کریں گے. صرف آپ نے قرابت مندوں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا ہے نمبر 1، اور مسکین غریب لوگ ہیں آپ نے ان کو کچھ دے دیا، مسافر ہیں ان کے لیے کوئی ہیلپ کر دیجیے. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کن کے لیے؟ جو خدا کی رضا چاہتے ہیں. آپ سوچیں جی، آپ کو خدا کی رضا مل رہی ہے یہ کام کرنے سے، تو پھر تو بندہ اور کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہیے، پورا دن یہی کام کرتا رہے بندہ. وہی دوسروں کے لیے یہ کام آپ کرتے رہیں. اب آپ کے پاس رزق بھی کھلا ہے نا، تو اس میں سے دیتے رہیں. اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے، اتنے سے کام میں راضی ہو رہا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سے. تو جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو رضا چاہتے ہیں جی ان کے ساتھ اور کیا ہوگا جی؟ اللہ بتائیں. اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں. فلاح دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتی ہے. تو مطلب سمجھنے کہ فلاح پانے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پانے والے ہیں جی. اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور دین و دنیا میں کامیابی آپ کو مل جائے گی. کام کیا کیا جی آپ نے؟ قرابت مند، آپ نے رشتہ داروں کو، مسکین غریب لوگوں کو، مسافر کو اس کا اپنے کشادہ رزق میں سے حصہ دے دیا. جب تھا تو دیں گے نا، ہوگی نا تو کہاں دیں گے. تو بہت کچھ تو آپ نے بیچ میں سے ان کو بھی دے دیا جی. تو اللہ بھی راضی ہو گیا، اور آپ نے دین و دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی. ہماری اس سے آسان تو کوئی آئی نہیں جی کوئی چیز. اور آگے چلتے ہیں، اب دوسری طرف چلتے ہیں. جو لوگ یہ کام نہیں کرتے نا، مطلب پیسے پہ پیسہ بنانا ہے، تو اب ان کی باری ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ، یہ سودی قرض جس کے اوپر سود لیا جاتا ہے، یہ سودی قرض جو تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. تو اللہ نے کہا جی یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، اب یہ جن کو رزق کشادہ ہے انہیں کی بات کر رہے ہیں. اوپر والوں کو آسان رستہ بتا دیا تھا کہ اللہ بھی راضی، اور دو جہانوں میں کامیابی پال ہوگے. کہ وہ جو کھلا رزق ہے اس میں سے قرابت مند مسکینوں ان کو دے دو. تو اب اس کے بجائے کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ سودی قرض جو تم اس لیے دیتے ہو، کہ سود پہ قرض دیتے ہیں جی آپ لوگ. یعنی اس مال کے لیے جو سمود کما کے لائے، یہ سودی قرض سے مراد ہوتا ہے کہ جو مال آپ کا سود کما کے لائے. ٹھیک ہے جی، وہ دوسری بحث میں نے نہیں جانا کہ سود کیا ہے تو کیا نہیں. ٹھیک ہے جی، نہ ہی مجھے اتنی سمجھ ہے. آگے چلتے ہیں. تو یہ سودی قرض جو تم اس لیے دیتے ہو، کہ سود لینے والا قرض جس کے اوپر تم نے پیسے دے کے پھر سود لینا ہے، کہ دوسروں کے مال ساتھ شامل کر کے یہ بڑھ جائے جی. کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے، پھر وہ زیادہ ہو جائے گا نا. تو کیا ہوا جی؟ تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اللہ نے کہا جی وہ تم بڑھاؤ نا، میرے ہاں نہیں بڑھے گا، وہ میرے حساب میں نہیں بڑھا وہ. یعنی دنیا میں تو یقیناً بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں وہ بڑھے گا،
اور تم 10 کے 20 اور 20 کے 100 بنا سکتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، بلکہ الٹا تمہارے لیے وبال بن جاتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ بڑھا کر لاتا ہے وہ دوسروں پر ظلم کر کے لاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جی یہ جو تم دیتے ہو نا، دوسروں کے ساتھ شامل کر کے پھر اپنا اس کا وہ بڑھاتے ہو جناب، اس کا مال بڑھ جاتا ہے، پھر وہ جی 10 کے 20 ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اس کی میرے ہاں تم ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ ہاں جی پیسہ پہلے سے زیادہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا میرے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، تو جب اللہ کے ہاں نہیں بڑھا جی تو کرنا کیا اس کو، آپ نے قبر میں ساتھ رکھ کے سونا ہے اس کو، پھر اٹھ بھی جانا ہے، پھر حساب بھی دینا ہے اس کا، تو نہیں بڑھتا۔ تو اچھا جی تو پھر کیا بڑھتا ہے جی؟ یہ سود والا مال نہیں بڑھتا تو کچھ اور چیز بڑھتی ہوگی نا جی، اللہ تعالیٰ پھر اس کا آپشن دیتے ہوتے ہیں نا، کہ نہ یہ بڑھتا ہے اور نہ میرے آگے اس کی قدر و قیمت ہے، پھر کون سی چیز بڑھتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دی ساتھ ہی، تو یہ بتایا جی سود جو ہے تو وہ تو اللہ کے آنے ہی بڑھتا ہے جی تم، لیکن جو بڑھتا ہے وہ کیا جی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صدقہ تم دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو اس کے دینے والے ہیں، تو اسی کے دینے والے ہیں، صدقہ دینے والے جو ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں۔ واہ جی کیا بات ہے جی، اب اس کو دیکھیں، اللہ نے کہا جی کہ جو صدقہ دیتے ہیں، لفظ یہاں زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جس سینس میں استعمال ہوا ہے یہاں پہ وہ ڈائریکٹ وہ جو اصطلاحی زکوٰۃ کا نہیں ہے، جو ہم جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ اس معنی میں نہیں آ رہا ہے یہ، بلکہ عام صدقات کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے میں نے ترجمے میں جو صدقے والا ترجمہ وہ لکھا ہے یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی جو صدقہ تم دیتے ہو، ہاں جی یہاں پہ صدقے کے ذہن میں آ رہا ہے، لوگوں نے زکوٰۃ کا بھی ترجمہ کیا لیکن یہاں صدقے کی بات ہے، وہ زکوٰۃ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اچھا جی اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ تو نہیں بڑھے گا، لیکن جو چیز بڑھے گی وہ بتا دیجیے کیا چیز بڑھے گی، اللہ کیا؟ اللہ نے کہا اور جو تم صدقہ دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، اس لیے دیتے ہیں نا، تو وہ تب بھی کام آئے گا نا، ورنہ کون سا صدقہ ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا تو اسی کے دینے والے ہیں جو یہ دیتے ہیں، کیا ہوگا جی ان کا؟ جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں۔ وہ پہلی صورت میں سود والے تو نہیں بڑھا رہے تھے، کہا وہ میرے ہاں تو نہیں بڑھتا ہے، لیکن اگر تم صدقہ دو گے نا وہ میرے ہاں بڑھ رہا ہے، دبا کے بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے جو بینک ہے وہاں پہ یہ صدقہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑھتا ہے جی۔ تو اللہ کا جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں، یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جی کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ نا بہترین مال جو خرچہ اس کی بات کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ اللہ نے یہ ایک وعدہ کار رکھا تھا کہ جی وہ اس کا اجر اتنا بڑھا کر دے گا کہ وہ نہال ہو جائیں گے، انتہائی خوش ہو جائیں گے۔ اس سے اگر غور کیجئے تو قرآن نے بات بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ آخرت کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آخرت کو پانا ہے نا تو کچھ کھوئیں، یہ دنیا کو کھو دیں، دنیا میں جو کچھ ہے نا اس کو کھونے کے تیار ہو جائیں، آخرت مل جائے گی اس کے بدلے میں۔ لیکن اسی لیے بتایا نا یہ خسارے کا سودا نہیں ہے جو آپ کھوئیں گے دنیا میں آخرت پانے کے لیے، اس لیے کہ جو خدا کی اس ابدی بادشاہی کے مقابلے میں اس دنیا کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ بات واضح کر دی کہ اس زمانے میں جب کہ یہ بات ہو رہی ہے سودی قرض عموم جو تھا نا بالعموم تجارتی اور کاروباری مقاصد ہی کے لیے دیے جاتے تھے، تو اور اسی طرح قرآن کی تعبیر کے مطابق دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتے تھے۔ تو بالکل بات کلیئر کر دی کہ ضرورت مندوں کو دیے جانے والے صرفی قرضوں کے لیے وہ معاملات ڈفرینٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ ٹیکنیکل میں چلا گیا، میں وہاں نہیں جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جی سود والی جو بات ہے، جو جنرل نارمل سود والی بات ہے، اس کے اندر بہت ٹیکنیکل بحثیں ہیں، وہ ادھر میرا یہ نہیں موضوع نہیں ہے جی۔ تو جو آپ دیتے ہیں نا جی تو اس میں پھر وہ کام صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال صدقہ دیں، اللہ کے یہاں آپ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو سود سے نہیں اضافہ ہوتا، ورنہ جی وہ میرے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں۔ اب اس کے اندر ایک اور بات ہے، میں دیکھتا ہوں اگر وہ ٹیکنیکل نہیں ہے تو وہ میں میرا خیال ہے اس کو بھی ضرورت نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات بالکل سادہ بات ہے، میرا خیال ضرورت نہیں تھی مجھے اس کی تشریح کرنے کی، کہ جو
سود سے نہیں بڑھتا جو آپ لیتے ہو، بلکہ کیا ہوتا ہے جی، جو صدقہ تم دیتے ہو اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں. ہمارا بڑی خوبصورت یہ ترجمہ ہی کافی تھا، اس کی تفسیر کرنی ہی نہیں چاہیے. آگے چلتے ہیں. قریش کے لوگوں سے بات ہے جی. کیا بات ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تم کو مارتا ہے جب موت آتی ہے، جب آپ مر جاتے ہیں، دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر دوبارہ جب اٹھنا آپ نے قیامت کے دن. کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ کیا خوبصورت سوال ہے جی. اللہ تعالیٰ قریش سے کہہ رہے ہیں، قریش کے لوگوں سے، قریش مکہ سے، کہ اللہ ہی ہے جی جس نے تم کو پیدا کیا، یہ تو کنفرم ہے جی. میں تمہیں پھر روزی دیتا ہوں، یہ بھی کنفرم ہے، پھر تمہیں روزی دی، پھر تم کو مارتا ہے جب تمہاری جان نکلتی ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا جب قیامت آئے گی. تو اب سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ تم کو شرک کر رہے ہو نا، تو پھر یہ والی بات بتاؤ. کیا بات جی؟ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے؟ تو وہ جن کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا ان میں سے بھی کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے جی؟ بتاؤ پھر. مطلب یہ ہے کہ جب خدا ہی تنہا معبود ہے، وہی مارتا ہے، پیدا کرتا ہے اور روزی دیتا ہے، تو آخر کس چیز کے بل بوتے ہوئے تم لوگ اکڑ رہے ہو؟ اس کی پکڑ میں آگے تو کون تمہارے کام آئے گا؟ وہ تو کوئی بھی نہیں ہے جن کو تم شریک کیے بیٹھے ہو. بات آگے اینڈ گئی کس بات سے جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پاک اور بالا تار ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں پاک اور بالا تار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پاک اور بالا تار ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ نے کہا میں ان چیزوں سے پاک ہوں اور بالا تار ہوں. جن کو تم میرے ساتھ شریک کر رہے ہو نا، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بھی. میں ان سے پاک ہوں، بالکل مکمل پاک ہوں، اور اتنا بالا تار ہوں کہ اس کی کوئی بات ہی نہیں بنتی تمہارے ساتھ. تو یہ جو آخری بات ہے نا، یہ بڑی ایک اسٹائلش بات ہے. میں اس کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. یہ آخری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں قسط ختم ہو رہی ہے. کیا کہا جی اللہ تعالیٰ نے؟ وہ پاک ہیں اور بالا تر ہیں ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ بات اللہ نے ایسی کی ہے جیسے آپ بات کرتے ہوئے نا اپنے جن کو یہ بات بتا رہے ہیں نا، وہ پچھلی والی بات کے ساتھ ملا کے کر رہے تھے نا کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں، یہ تو تمہارے جو شریک تم جن کو تم میرے ساتھ شریک کر رہے ہو نا، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، میرے تو کسی کام میں شریک نہیں ہے. بتاؤ اگر ہیں تو کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا، منہ پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے، جس طرح بھی دست اللہ تعالیٰ کا منہ ہے جی. ٹھیک ہے جی، وہ ہم کہتے ہیں دست قدرت، تو دست قدرت نہیں، اللہ کا کوئی ہاتھ ہماری طرح ہوتا ہے جی. تو یہ اسی طرح دی ایک طرح سے جب آپ بات کرتے ہوئے اتنا نہیں آپ دوسرے کا خیال رکھتے کہ آپ ان سے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، سامنے اس کو بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ بھائی یہ اس قابل ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس طرح کا کلام کا جو اسلوب ہے جی، کہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ میں تمہارے سے نا اس معاملے میں فردر بات ہی نہیں کرنا چاہتا. منہ ہی پھیر لیا اللہ تعالیٰ نے. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے. اختتام ہوا جی ہماری قسط کا. تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.